بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، آج کے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک اچھی بات آپ کو بتاتی چلوں۔ پیارے بچوں، مسلمان کی شان ہے کہ وہ سچ بولے۔ جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں، تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ آپ سچ بولیں۔ سچ بولنے والا اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، برائیوں سے بہت دور ہو جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد آسانی سے حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اس پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولیں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے سچ بولنا بھی نہایت ضروری ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج کے اس لیکچر میں ہم خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پڑھیں گے۔ خواجہ الطاف حسین حالی سن 1837 میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کا انتقال سن 1914 میں ہوا۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے اور پھر یہیں پر بسیرا ڈال لیا۔ ان کے والد خواجہ عزت بخش نے انتہائی اسرت یعنی بہت ہی غربت والی زندگی گزاری۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی اور 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ہی ان کی شادی کر دی گئی۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر خود دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی نے سن 1856 میں حصار کلکڑی میں ملازمت کر لی، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا اور پھر اس کے بعد 1857 کے بعد وہ نواب مصطفیٰ خان شفتہ کے خاص دوست اور ان کے بچوں کے اتالیق یعنی استاد رہے۔ اس کے بعد اسی زمانے میں ان کا رجحان شعر و شاعری کی طرف ہو گیا، یعنی شعر و شاعری میں انہوں نے دلچسپی لینا شروع کر دی اور باقاعدہ طور پر مرزا غالب کی شاگردی اختیار کر لی، یعنی خواجہ الطاف حسین حالی مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ مولانا حالی گورنمنٹ بک ڈیپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں بھی ملازمت کرتے رہے اور اس کے بعد 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ پیارے ساتھیوں، حالی اردو ادب میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور ان کا شمار عظیم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا تھا۔ پہلے ان کی شاعری قدیم اور روایتی طرز کی تھی، مگر 1857 کے حالات نے ان کے خیالات بدل ڈالے اور ان کے نئے جذبات و خیالات پروان چڑھنے لگے اور اس کے بعد تحریک انجمن پنجاب اور دیگر دوسری تحریکوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ گورنمنٹ بک ڈیپو کی ملازمت انہوں نے اختیار کی۔ سید احمد خان سے وابستگی میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد خواجہ الطاف حسین حالی نے نظم اور نثر میں متعدد کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ ان میں دیوان حالی، مسدس حالی یعنی مدعو جزر اسلام، اسلام کا اتار چڑھاؤ، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید وہ سدا بہار کتابیں ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وجہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حالی کی اخلاقی و اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حالی کی آپ نے تصانیف دیکھی۔ اس عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے خواجہ الطاف حسین حالی کے کچھ حالات کے بارے میں جانا، ان کی زندگی کے بارے میں جانا کہ کس طرح سے ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں، انہوں نے کیا کیا تصانیف تحریر کی، کیا کیا کارنامے سر انجام دیے،
ملازمت کہاں اختیار کی۔ ابھی وہ 17 سال کی عمر میں تھے کہ ان کی بغیر رضامندی کے شادی کر دی گئی، اور بہت چھوٹی سی عمر میں تھے، یعنی 9 سال کی عمر میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے بڑے بھائی اور بہن پر آ گئی، اور ان کی پرورش ان کے بھائی اور بہن نے کی۔ اور شادی کے بعد کیونکہ انہیں علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو میکے چھوڑ آئے، اور میکے چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا، اور تقریباً 1.5 سال میں انہوں نے ایک معروف عالم سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ اس عالم کا نام واعظ مولوی نوازش علی تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے مشکل حالات کا سامنا کیا، اور ان حالات کے پیش نظر انہیں واپس اسی جگہ آنا پڑا جہاں وہ رہائش پذیر تھے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی تعلیم کو مزید آگے جاری رکھا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کی سوچ انتہائی حد تک بدل گئی، اور ان کی سوچ پر بہت گہرا اثر رہا، اور اس اثر کی وجہ سے ان کی شاعری نے ایک نیا رخ بدل لیا، اور پھر ان کی شاعری میں بھی 1857 کے جنگ آزادی کے حالات کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ ان کی بہت سی اہم تصانیف، جس کے نام میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ کیا تھے، ان کی تصانیف بھی اچھے سے یاد کیجئے گا، اور اگر اس لیکچر کو سمجھ نہ آئے، اس کی کوئی بات سمجھ نہ آئے، تو بار بار اسے دیکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔